میں آپ سے کروں گا، خواب کیا ہے اور کیوں آتے ہیں؟ یہ جو سوال ہے نا، دیکھیں ہم تو ہمیں بین انسان ہے نا، جی ٹھیک ہے نا، مذہب کی بات نہیں ہو رہی، انسانیت کی بات ہو رہی، تو تمام انسانوں کو خواب آتے ہیں. اب دوسرا سوال کہ خواب کی وجہ کیا ہے آنے کی نا، تو جو ہمیں حدیثوں میں روشنی ملتی ہے نا، خواب کی 3 اقسام ہوتی ہیں. ایک اللہ کی طرف سے آتا ہے، ایک دنیاوی خواب آتا ہے، ایک شیطانی خواب آتا ہے. اللہ عز و جل کی طرف سے خواب آتے ہیں نا، وہ الگ ہوتے ہیں. جو دنیاوی خواب آتے ہیں وہ الگ ہوتے ہیں، اور شیطانی خواب الگ ہوتے ہیں. صحیح. اصل میں خواب جو بیان کرنے والا ہوتا ہے یا خواب کی تعبیر جسے بتاتا ہے اس کو معبر بولتے ہیں. اس کا ورڈ ہے معبر. معبر. جی ہم لوگ معبر ہیں، جیسے ڈاکٹر ہو گیا، انجینئر ہو گیا، پائلٹ ہو گیا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا ہوتا ہے، پیشے ہو گئے. ان پیشے کے حوالے سے لوگوں کو القاب دیے جاتے ہیں نا، وکیل ہو گیا، جج ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا پورا شعبہ ہے جسے معبر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں جیسے معبر و خواب کی تعبیر بتانے والے کو معبر بولتے ہیں. صحیح. اب یہ آتے کیوں ہیں، بڑا اچھا سوال ہے آپ کا کہ بھائی انسانوں کو ہی آتے ہیں. میں آپ کو اس میں ایڈیشن کروں، انسانوں کے علاوہ جانوروں کو بھی آتے ہیں. ٹھیک اوکے. ہے. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے، یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے اور اس کا تعلق ڈائریکٹ اکر سائنس سے جا کے ملتا ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اب یہ انسان جو روزمرہ کے اپنے کار ہوتے ہیں، کام وغیرہ کر رہا ہوتا ہے، جاب جا رہا ہوتا ہے، آفس جا رہا ہوتا ہے، یہ وہ ہوتا ہے، ایک روٹین لائف چل رہی تھی. جیسے آپ جو بھی آپ کو روٹین کے ورک، کھانا پکانا ہو گیا، جاب پہ جانا، بچوں کے ساتھ آنا جانا، ٹھیک ہے. انسانی جسم کا سب میں اسٹرانگ آرگن کیا پتا آپ کو، برین ہے. ٹھیک ہے. برین نہیں تو کچھ نہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نارمل ایب نارمل. نارمل اور ایب نارمل کی پہچان کیا ہے، لائنر سا فرق ہوتا ہے نارمل ایب نارمل میں. جو بندہ سو رہا ہے، جاگ رہا ہے، روٹین ورک کر رہا ہے، ہم تو کہتے ہیں نارمل ہے یہ. جو بندہ سوتا ہی چلا جا رہا ہے، 30 گھنٹے تک سو رہا ہے، ہم کہتے ہیں یار ایب نارمل ہے. وہ ایکٹ جو کرے گا جو روٹین لائف سے ہٹ کے ہوگا اس کو ہم کہیں گے یار ایب نارمل ہو گیا. جو ایکٹ وہ روٹین سے کے اندر کرے گا ہم اس کو کیا کہیں گے، نارمل. جیسے کہ آدمی کھانا کھا رہا ہے، 2 روٹی کھا لے گا، 3 روٹی کھا لے گا، اب 100 روٹی کھائے گا تو یار ایب نارمل ایکٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا یہ سارا کام ہوتا ہے نا، یہ ہمارے برین میں اسٹور ہو جاتا ہے. جب خواب کی صورت میں ریلیکس موڈ میں چلے جاتے ہیں، ہم ایکٹیو موڈ میں چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ٹھیک. ایکٹیو موڈ میں. ریلیکس موڈ کب آتا ہے ہمارا، جب آتا ہے جب سلیپنگ کر رہے ہیں، ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. تو جو ہمارے دنیاوی معاملات ہیں، جو اسٹریس ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ سارا دماغ میں ہوتا ہے، وہ خواب کی صورت میں ریلیز ہو جاتا ہے. یہ بہت میں آپ کو بہت یعنی کہ جو ڈیفینیشن قریب تک لے جانا چاہ رہا ہوں نا کہ انسانی خواب کیوں آتے ہیں، تو اصل پیٹرنس میں یہ ہوتا ہے. پھر موسم کے اثرات، اس سے بھی اثر ہوتا ہے. طبیعت کے مزاج کی وجہ سے بھی اثر ہوتا ہے. کھانا زیادہ کھا لی اس کی وجہ سے بھی اثرات ہوتے ہیں. کوئی بیمار ہوگا تو اس کا بھی ہوتا ہے. ایک تو یہ وجوہات ہوتی ہیں، تو ہم اس کو کہتے ہیں دنیاوی خواب کی کیٹیگری میں آ گیا. ٹھیک ہے. ایک ہوتا ہے اللہ عز و جل کی طرف سے خواب. وہ آدمی خواب دیکھتا ہے کہ اللہ عز و جل کی، جسے ہم لوگ کہتے ہیں مبارک خواب، برکت والے خواب. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں ہم لوگ معاشرہ، اسلامی معاشرہ میں ٹرمز ہوتی ہیں یار، ہمیں اچھا خواب آیا یا برا خواب آیا. ویسٹ کے اندر بھی یہ چیزیں، وہ ڈریم کو ڈریم ہی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. اور نائٹ میئر کہتے ہیں بیڈ نائٹ میئر آیا، اس کو برا خواب آیا، تو ان کے بھی ٹرمز یہی چلتے ہیں. صحیح. اس طرف آ جائیں ہمارے انڈونیشیا، کمبوڈیا، اپنا بھارت وغیرہ، اس کے اندر بھی کہتے ہیں شبھ خواب آیا، برا خواب آیا، تو ان کا بھی کانسیپٹ ہے. صحیح. یعنی کہ مذہب کے خانے کے علاوہ بھی تمام انسان ہیں وہ سارے خواب دیکھتے ہیں، ان کی تعبیریں ہوتی ہیں. صحیح. یہ تو ہو گیا خواب کا خلاصہ کہ خواب کیوں آتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں. پرفیکٹ. ٹھیک ہے نا. اب ہم لوگ ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں کیونکہ بھی ہم مسلم ہیں. مسلم ہونے کا ہم سب میں بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بتائیے. ہمارے پاس ہر چیز لکھی ہوئی ہے. جتنے بھی مذاہب ہیں نا ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہے، ہمارے پاس ہر چیز کا ریکارڈ ہے. چھوٹی سے چھوٹی سنت کا ریکارڈ ہے، بڑی سے بڑی سنت کا ریکارڈ ہے. تو خواب بھی بہت بڑی اہمیت ہے نا انسانی زندگی کے اندر. ٹھیک ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آئے تھے مدینہ شریف ہجرت کر کے آپ، تو روٹین ورک تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. فجر کی نماز کے بعد مسجد نبی میں تشریف فرما ہوتے تھے. آپ فرماتے تھے جس نے جو خواب دیکھا مجھ سے پوچھو، میں اس کی تعبیر بتاؤں گا. یہ نبی پاک روٹین کا کام تھا. ایون کہ نبوت سے پہلے نبی پاک 6 مہینے پہلے سچے خواب آنا شروع ہو گئے تھے. آپ پڑھیں تاریخ ملتی ہے ہم لوگوں کو، آپ جو خواب دیکھتے ہو بہو سچا ہو جاتا تھا. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ سچا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے. حضرت سیدنا خلیل علیہ السلام کو بھی خواب آیا تھا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا. آپ نے دیکھا نا، ہم یہ کرتے ہیں قربانی کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ چیک کرا، وہ یہی چیز ہے.
تو جو انبیاء کے خواب ہوتے ہیں وہ وہی کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اور نبی وسلم کی حدیث ہے کہ بھائی میرے بعد کوئی یعنی کہ وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر صاحب ہیں, اس کے بعد کوئی پیغمبر آئے گا نہیں. اچھے لوگ آ سکتے ہیں, ولی اللہ بھی آ سکتے ہیں, اس کے لیے میدان کھلا ہے, لیکن جو رسالت کا مسئلہ ہے نا وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے اور اللہ ہی دیتا ہے, جس کو چوزنگ ورڈ کہتے ہیں ہم لوگ. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت ختم ہو گئی. لیکن کیا ہے, رسالت تو ختم ہوگی لیکن ہمارا دین مکمل ہو گیا. آپ کو پتہ ہے دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کہتے ہیں راستے کو. ہمارے اسلام میں ہر سوال کا جواب ہے. مثال کے طور پہ ہم کیسے پیدا ہوئے, تمام مذاہب پہ نظر ڈالیں خاموش ہیں, لیکن ہمارے اسلام میں ساری ہے, یا قرآن میں دیکھ لیں, حدیثوں میں دیکھ لیں. ایک میں آپ کو چھوٹی سی حدیث سناؤں, آپ حیران ہوں گے. ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شخص آ کہ یا رسول اللہ کہ میرے سب بچے گورے ہیں, ایک بچہ کالا کیوں پیدا ہوا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم اونٹ پالتے ہو؟ نے کہا میں اونٹ پالتا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہارے سارے اونٹ کس رنگ کے ہیں؟ سارے اونٹ کالے, اکا دکا کالے رنگ کے ہو جاتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کالا رنگ کا کیوں ہوا اونٹ پیدا؟ کہتا آپ کو نہیں پتا کہ رسول اللہ اونٹنے کی ایک رگ دب جاتی جس کی وجہ سے بچہ کالا پیدا ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, تو یہ معاملہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے. ہمیں چھوٹی سے چھوٹی سوال کا اور بڑے سے بڑے سوال کا جواب موجود ہے ریٹن میں, سنت کے اوپر. صحیح. اور جو ہم لوگ کیٹرائز کرتے ہیں نا خواب کی تعبیروں کو, یہ ہمارے کو وہاں سے ہی روشنی ملی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیٹرائزیشن بتا چکے ہیں, حدیثوں میں ان کا ذکر ہے. اب کیا ہوتا ہے, معبر پہ بات آتی ہے کہ وہ معبر ایک خواب کو کس طرح سنتا ہے, کس طرح ریئیکٹ کرتا ہے, اس کا شعور ہونا چاہیے. وہ فوراً اندازہ لگا لے جو خواب ہے, یہ جو بندے کو خواب آیا ہے وہ کس کیٹیگری کا, دنیاوی ہے, شیطانی ہے, یہ اللہ کی طرف سے. جو اللہ کی طرف سے خواب آتے ہیں نا اس کا پیٹرن انسانی لائف میں بالکل چینج ہوتا ہے. صحیح. اور جو دنیاوی خواب ہوتے ہیں اس کا اثر تو ہوتا ہے لیکن پیٹرن کا بھی چینج ہوتا ہے. جو شیطان کی طرف سے بھی خواب آتے ہیں اس کا بھی پیٹرن چینج ہوتا ہے. میں آگے آپ تفصیل بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. موٹی موٹی تھیوری میں نے آپ کو سمجھا دی کہ یہ چیز ہوتی ہے. ایک اس میں برننگ ایشو ہے استخارہ. اکثر لوگ استخارہ کرتے ہیں خاص طور پہ شادیوں کے لیے. آپ کا نام لیا, آپ کی والدہ کا نام لیا, یا لڑکی کا نام یا ان کی والدہ کا نام, تو آپ نے دیکھا نانی کا نام. 95 کیسز میں کیا ہوتا ہے, 95% کیسز میں ہوتا ہے جو لوگ مولویوں سے استخارے نکالتے ہیں یا کوئی پیر صاحب استخارے نکالتے ہیں وہ الٹے ہی آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے وہ بہت ڈیٹیلز کے ساتھ ہے, اس کے اوپر پورا ٹاپک ہے استخارہ کا تھا. کیونکہ نبی وسلم نے جو قرآن اور حدیث کی تعلیم دی تھی, دین سکھایا تھا, تو نبی وسلم نے استخارے کی بھی تعلیم دی تھی. اتنا اہمیت رکھتا ہے ہمارے یہاں استخارہ زندگی کے اندر. استخارہ کا چھوٹا سا انٹروڈکشن یہ ہے کہ استخارہ کا مطلب طلب خیر, طلب کرنا خیر کس کی ذات سے, اللہ کی ذات سے. جس کی ذات اس کے کام میں شامل ہو جائے تو اس نقصان ہوگا نہیں ہوگا. یہ وجوہات ہوتی ہے. میں تو پریفر کرتا ہوں, لوگ آتے ہیں ہمارے لیے استخارے کے لیے کہ ہمارا بھی استخارہ کیسے کیا جاتا ہے, وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس میں حدیثیں ہیں 7-8 حدیثیں, زیادہ حدیثیں بھی نہیں ہیں. ایک تو جو نبی وسلم کا کل پرسوں بھی میں نے لڑکے کو بتایا تھا, بھائی وہ آئے تھے میرے لیے استخارہ کروانے, تو میں نے کہا بھائی آپ یہ چیز پڑھ لیں, 2 رکعت نفل پڑھ لیں, اللہ مستغفر کی دعا ہے وہ پڑھ لیں, پھر آپ کو ہو جائے گا. تو اس نے کہا یار یہ تو 2 رکعت نفل پڑھنی پڑے گی, تو پھر دعا پڑھنی پڑے گی, پھر یہ. تو میں کہا اس میں کوئی کراہت کی بات نہیں, نبی وسلم مصنوعی اذکار ہے, یہ پڑھے سنت طریقہ ہے. لیکن نبی وسلم چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں, جیسے آپ کا نماز کا ٹائم نہیں ہے, وضو کا ٹائم نہیں ہے, آپ کو فوراً جانا ہو, یا کسی سے بات کرنی ہو, تو آپ کو چھوٹ دعائیں بھی وہ بھی پڑھتے ہیں نا, پریکٹس میں رہیں گے آپ. تو جیسے جیسے پڑھیں گے آپ کو بلیو پڑے گا اللہ کی ذات پہ. ہم لوگ کہتے ہیں اللہ کی ذات کیا ہے, توکلت للہ, اللہ پہ بھروسہ کرنا. آپ کو بتا ہمارا کتنا بھروسہ اللہ کی ذات پہ, آپ اپنے گریبان میں خود جھانک لیں. تو یہ تعلق مضبوط کرنے کے لیے ہوتا ہے استخارہ اللہ کی ذات سے.